کلپ نمبر 114۔ اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 سے 45 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو۔ قنوت کے معنی فرما برداری کرنا بھی ہوتا ہے اور ادب سے کھڑا ہونا بھی۔ جب فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو آیت میں مذکور حکم سنایا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ ترجمہ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جو قرآن و حدیث میں آئے سب غیب کی خبریں ہیں۔ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈال رہے تھے۔ چونکہ بہت سے لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کے امیدوار تھے، اس لیے آپس میں بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے قرآن دازی پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جن کلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرآن دازی کی، اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کفالت میں آ گئیں۔ قرآن دازی کے ذریعے فیصلہ کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں قرآن دازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن دازی فرمایا کرتے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفے سے نہ ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کا کلمہ ہے۔ نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے۔ دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت والے ہیں اور رب کریم عز و جل کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی باپ ہوتا
تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ترجمہ لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔